بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب عورت اپنے شوہر کی بہترین دوست بن جاتی ہے۔ ایک گھٹیا مرد عورت کو اتنا بیزار کر دیتا ہے کہ وہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور جب وہ اسے چھوڑ دے تو وہ اس کے کردار پر جگہ جگہ بھونکتا ہے۔ نکاح کا لالچ دے کر روح کی دھجیاں اڑانے والوں، اس کا قرض تم اپنے گھر سے ادا کرو گے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے، اور کبھی بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو معاف کر دے۔ جو رشتہ جنت میں اللہ نے بنایا تھا وہی رشتہ جنت میں لے کے جائے گا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا نہیں۔ اپنی بہو کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور یہ فرق ہوتا ہے حلال اور حرام رشتے میں۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، ویسے ہی عورت کو بلند آواز بے عزتی کرنے والا مرد نہیں پسند۔ تمہاری توجہ بھی چاہیے اور تم سے بات بھی نہیں کرنی، مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ وہ بیٹی کا باپ بنا تو سمجھا کہ خوب اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ اسے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، خوب اس بات کا کہ نہ جانے اس کا نصیب کیسا ہوگا۔ عورت کی ضرورت ہے تعریف، عزت، پیار اور وقت۔ یہ چار چیزیں عورت کی ضرورت ہے۔ جس مرد کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان چاروں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ شوہر کا خوش مزاج رویہ بیوی کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ اچھے رویے سے وہ ہمیشہ آپ کا ہر کام خوشی سے کرے گی۔ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ عورت محبت کا اظہار کر کے قید ہو جاتی ہے، جبکہ مرد آزاد۔ عورت ہی گھر بساتی ہے، مرد نہ گھر بساتے ہیں نہ اس کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ یہ دونوں کام عورت کرتی ہے۔ معاشرے کی اس ناانصافی پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی بد کردار مرد اپنے لیے با کردار بیوی چاہتا ہے، اور تم وہ امانت ہو جسے میں نے نکاح کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ چائے میں موجود چینی کا بھی دل اور عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی پہلے کوئی میٹھی چیز کھائے گے تو وہ اپنی مٹاس کہیں کھو دیتی ہے اور پھر چائے پی کی لگنے لگتی ہے۔ محبت بھی ایسے ہوتی ہے، کسی ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کی چاہ کرے گے تو محبت کہیں اپنا آپ کھو دے گی۔ میاں اور بیوی کے لیے محبت وہ ہے جو ایک سے کی جائے۔ آج کے عورت مردوں کو بیوقوف بنا کر بے وفا کہلاتی ہے۔ اس لیے مرد عورت کا جسم پانے کے لیے ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ عورت نے جب سے حیا ختم کر دی ہے اور مرد نے وفا۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسے عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھایا ہو۔ مرد کبھی بھی ایک عورت کو دوست، محبوبہ اور بیوی کا مقام نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اسے دوستی کے لیے کوئی اور، محبت کے لیے کوئی اور بیوی کے لیے کوئی اور چاہیے ہوتی ہے، اور عورت پاگل سارے مقام ایک ہی مرد کو دے بیٹھتی ہے۔ جنہوں نے عزت دینی ہوتی ہے وہ سر سے چادر نہیں کھینچتے، بلکہ نام کے ساتھ نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجھی ہو جائے۔ بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی ذرا سی توجہ پا کر بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر بیوی کو اس کے شوہر سے سچی محبت نصیب کرے، آمین۔ محبت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے نہیں ہوتے۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پہ قائم دیکھا ہے تو وہ صرف عورت ہے۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں بھی اللہ پاک نے محبت کا عنصر ڈال دیا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے لڑ کر ناراض ہیں، مگر رات آپ کو بخار ہو گیا تو اسی عورت کو چین، یعنی بیوی کو چین نہیں آئے گا اور پوری رات جا کر آپ کا خیال رکھے گی۔ یہ اللہ پاک نے اس حلال رشتے میں زمانے سے ڈال دیا ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ عورت کا خاموش ہو جانا زور زور سے چلا کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب عورت بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔
بیوی کو بات بات پہ طلاق کی دھمکی دینا کمزور مرد کی نشانی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوی یا شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے تعویذ گنڈے اور جانے کیا کیا کرتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے حکم دیا، شوہر کے آنے سے پہلے بناؤ سنگار کرو، شوہر کمرے میں آنے کا کہے تو انکار مت کرو، پیٹ پھیر کر مت سویا کرو۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دو خوبصورت دلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اعتماد کرنے والا اور دوسرا احساس کرنے والا۔ اپنی بیوی کا احساس کرنے سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے گھر میں لا کر دینا ہی محبت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ عورت کو برم رکھنا بڑا خاص آتا ہے، وہ آنسو میں بہہ جاتی ہے لیکن اپنی ذات کا برم نہیں ٹوٹنے دیتی، راز نہیں کھلنے دیتی۔ عورت کو گندا صرف وہی لوگ کہتے ہیں جو اس سے گندے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ حقیقت میں عورت بہت ہی مقدس ہے، ہر ایک رشتے کی شکل میں۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آئے ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔